یاد آئے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بلا مبالغہ پاکستان ہندوستان میں جتنے شیوخ الحدیث ہیں دینی مدارس کے، یا تو وہ براہ راست آپ کے شاگرد ہیں یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ جیسے جامعہ نظامیہ رضویہ کے جو بانی ہیں مفتی عبدالقیوم ازہروی، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ ہمارے شیخ کامل مولانا الحاج ابو داود محمد صادق قادری رضوی، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب، وہ ہمارے شیخ کے خلیفہ ہیں، مفتی عبدالقیوم ازہروی صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو بات میں نے کی ہے کہ دینی مدارس پاکستان کے، ان کے تمام شیخ الحدیث یا تو شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اس لیے آپ کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، یعنی پاکستان کا سب سے بڑا محدث حضرت مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیضان یہاں نواز آباد میں ہے، تو وہ بھی شاگرد ہیں محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو آپ ایک دفعہ آپ نے دورہ حدیث کے طلباء کی دعوت کی، کھانا کھلا کے آپ خوش ہوتے تھے نا، تو دعوت کی اور طالب علموں سے کہا اور کھاؤ، انہوں نے پھر کھایا، فرمایا اور کھاؤ، انہوں نے پھر کھایا، پھر مسکرا کے فرمانے کہ آج میں نے سرکار کی حضرت ابو ہریرہ والی سنت ادا کی ہے کہ سرکار نے ان سے فرمایا تھا اور پیو اور پیو، تو آج میں طالب علموں سے کہہ رہا ہوں اور کھاؤ اور کھاؤ۔ مفتی صاحب نے بھی اچھا ایک اور بات سنو، مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور فقیہ عصر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیدی محدث اعظم پاکستان، وہ انہوں نے مجھے تحفتاً بھیجی ہوئی تھی جب میں کتاب لکھ رہا تھا نا یات محدث اعظم، اس وقت انہوں نے وہاں سے بھیجی مجھے کہ یہ بھی، پھر ہم نے اس کے اندر سے واقعات اپنی کتاب میں درج کیے، اور پھر جب کتاب ان کو بھیجی ہے یات محدث اعظم، تو انہوں نے 20 نسخے کہا کہ مجھے قیمتاً بھیج دو تاکہ میں اس کو تقسیم کروں۔ تو اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہاں نواز آباد میں رہتا تھا، تو میں اور میرے بھائی مولانا محمد حنیف صاحب، وہ یہاں حزب الاحناف میں پڑھتے تھے، تو چھٹیاں ہو گئی، چھٹیوں کے بعد نا پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے محدث آئے ہیں بریلی شریف سے، لیل پور اس وقت کہتے تھے فیصل آباد کو، تو میں اور میرے بھائی جو ہیں وہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں، تو لیکن کہا چلو پہلے وہاں جاتے ہیں مدرسے میں، تو مدرسے کے جو استاد صاحب تھے انہوں نے کہا ایسے روٹیاں توڑنے آ جاتے ہیں طالب علم، پڑھتے ہیں کوئی نہیں، اس طرح سے ڈانٹا، کہتے میرا دل اچاٹ ہو گیا، تو میں وہاں سے بھائی صاحب کو کہا کہ میں تو لیل پور ہی جا رہا ہوں، تو وہاں چلا گیا۔ اس وقت ابھی یہ جامعہ جو اتنا عالی شان وہاں بنا ہوا ہے نا، اس وقت نہیں تھا، یہاں تک کہ نہ کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے آپ پڑھاتے تھے، اور کرائے کا مکان لیا ہوا تھا۔ تو کہتے میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ آپ گھر تشریف لے گئے، کہتے میں جلدی جلدی وہاں پہنچا تو آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہے تھے، میں پیچھے پیچھے پہنچا، تو آپ نے آ گئے ہو، چلو ٹھیک ہے، تو آپ نے داخل کر لیا۔ جب کہتے کھانے کا وقت ہوا نا رات کو، تو حضرت صاحب نے فرمایا ہاں بھائی کتنی روٹی کھاؤ گے؟ کہتے میں پہلے کا ڈرا ہوا کہ انہوں نے تو بڑا ڈانٹا تھا پہلے مدرسے والوں نے کہ ایسی روٹیاں توڑنے آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی، میں نے کہا جی ایک روٹی کھاؤں گا، تو آپ نے فرمایا بندہ خدا ایک روٹی کھاؤ گے تو پڑھو گے کیا؟ خوب کھاؤ خوب پڑھو۔ کہتے یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اسی طرح لکھا انہوں نے کہ بندہ خدا ایک روٹی کھاؤ گے تو پڑھو گے کیا؟ خوب کھاؤ خوب پڑھو، ہاں جی۔ تو کہتے ہیں یہ جملہ میرے دل میں ہی اتر گیا، اور دل میں ہی کر گیا کہ کیسے عالی شان محدث ہیں کہ کتنی طلبہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں خوب کھاؤ خوب پڑھو، ہاں جی۔ تو ایسے تھے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ۔ بات چلی کہ وہ کہتے ہیں میرے حضرت ابو ہریرہ والی سنت ادا کی، تو ہمیں بھی کبھی کبھی کرنی چاہیے کہ اور کھاؤ بھائی اور کھاؤ اور کھاؤ۔ تو یہ سرکار اپنے غلاموں کو اس طرح سے نوازتے تھے۔ تو یہ باتیں چلیں، یہ دودھ کے پینے سے چلی ہیں۔ تو آج میں نے آیت جو پڑھی ہے اس میں بھی اسی طرح کا ہی مفہوم ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں اللہ جل وعلا کریم شاہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ بے شک تمہارے مددگار ہیں اللہ، اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، یعنی کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ مددگار ہیں اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے جو کہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کون پڑھتے ہیں؟ اللہ کے ولی پڑھتے ہیں۔
تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ مددگار ہے ذاتی طور پر، اس کی عطا سے مومنوں کے مددگار ہیں، اس کا رسول بھی اور ایمان والے اولیاء بھی مددگار ہیں۔ جی ایک بزرگ تھے حضرت یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ پنجابی میں کیا خوب کہتے ہیں، اللہ نبی اولیاء، اللہ نبی اولیاء، پار دیندے تولیاء، مننے نہ جو تنہ تائیں سمجھو مالی خولیاں، کہ وہ مالی خولیے کی بیماری کا مریض ہے جو ان ہستیوں کی شانوں کا انکار کرے اور کہے جی نبی ولی مدد نہیں کر سکتے۔